جانوروں جیسے۔ اب سوال یہ ہے کہ جانور کو تو دو ٹانگیں آگے دو پیچھے ہوتی ہیں، تو انسان کو تو چار ٹانگیں نہیں ہیں، دو ہی ہیں۔ جانور تو یوں چلتا ہے، انسان تو یوں چلتا ہے، تو جانوروں جیسے کا کیا مطلب؟ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ انسان کی شکل جانوروں کی صفات والا انسان ہے۔ اور جانوروں کی صفات کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ کس سے غافل ہیں؟ اللہ سے۔ کس سے غافل ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس سے غافل ہیں؟ قرآن مجید سے۔ کس سے غافل ہیں؟ نماز سے۔ میں نے جو دوسری آیت پڑھی نا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ نمازی کے لیے بھی ہلاکت ہو سکتی ہے؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اب یہاں یہ حضرات علماء کرام جانتے ہیں، پڑھنے والے، ایک ما یکون ہوتا ہے، ایک ما کان ہوتا ہے، ایک ما یقول ہوتا ہے۔ اصل میں ایک حدیث ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وہ چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، سکھ کے گھر میں پیدا ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، دیوبندی کے، بریلوی کے، اہل حدیث کے، وہ مجوسی کے، آتش پرست کے، جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سورن کوٹ کے اندر بازار کا ایک گیٹ لگا ہوا ہے، غالباً یا سروری صاحب شاید تشریف فرمائے، ان کے ساتھ جاتے ہوئے ایک مرتبہ میں نے دیکھا وہاں سورن کوٹ میں قافلہ گزر رہا تھا، کچھ دیر رکے تو لکھا تھا تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے، انسان بنے گا۔ آج وہ بات ذہن میں آئی، ایک پوری دنیا کے اندر ایک چرچا ہے، اور یہ چرچا دنیا نے اتنا عام کر دیا کہ مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا کہ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے، انسان بنے گا۔ اس شعر کے اندر بتانے والا یہ بتاتا ہے کہ انسان پہلے ہوتا ہے، مسلمان بعد میں ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، مسلمان پہلے ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ اب بات تھوڑی بات نہ جائے، میں اس بات کو سمجھا دوں، آپ حضرات شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ 8ویں پارے میں اللہ کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کا نظام ایسا ہوگا کہ جنتی جہنمیوں کے عذاب کو دیکھ سکیں گے اور جہنمی جنتیوں کی نعمتوں کو دیکھ سکیں گے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اعراف۔ کیا نام ہے؟ اعراف۔ اس اعراف میں وہ معصوم چھوٹے بچے ہوں گے جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا نہیں ہوئے۔ کون سے بچے ہوں گے؟ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا۔ چھوٹے بچے کی نماز جنازہ پڑھی ہے نا آپ؟ 2 4 10 کو کھڑا کروں، دعا یاد ہے؟
یہ مسئلہ ہے. آئی نا وہ بات جو اسے میں کہنا چاہ رہا تھا. جب بچے کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں بڑے کے لیے تو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتینا، لیکن بچے کے لیے اگر لڑکا ہوتا ہے تو دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اور بچے کے لیے ہاں کی ضمیر لگا کر یہی دعا پڑھتے ہیں. تو مسلمان کا جب بچہ یا بچی چھوٹی عمر میں مر جاتا ہے وہ اعراف میں نہیں رہے گا، وہ تو جنت میں جائے گا. اور جس ماں اور جس باپ کا چھوٹا معصوم بچہ مر جاتا ہے وہ بچہ اس ماں اور باپ کے لیے جنت کا پاسپورٹ اور سرٹیفکیٹ بن کے جاتا ہے. کیا بن کے جاتا ہے بھائی؟ پاسپورٹ اور سرٹیفکیٹ بن کے جاتا ہے. اسی لیے حضرات علماء کرام یا عوام الناس جب آتے ہیں تو صبر کی بات کرتے ہیں. مسلمان اسی لیے خوش نصیب ہے کہ مسلمان کو اگر اللہ نعمت دیتا ہے وہ شکر کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور مسلمان سے نعمت چھن جاتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. تو مسلمان کے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے، کتابوں میں ہے کہ چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے اور اپنے ماں باپ کو بخشوائیں گے. لیکن غیر مسلموں کے جو چھوٹے معصوم بچے مر جاتے ہیں وہ کہاں رہیں گے؟ اعراف. وہ کہاں رہیں گے؟ اعراف میں. اس لیے اعراف میں رہیں گے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے؟ دیکھو نا، گنہگار کہاں جاتا ہے؟ جیل میں جاتا ہے نا. میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ سے. گنہگار کہاں جاتا ہے؟ جیل میں جاتا ہے. تو اگر یہ سارے گنہگار ہوتے، خدا کے نافرمان ہوتے تو کہاں جاتے؟ جہنم میں. لیکن یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. اب یہ رہیں گے اعراف میں. کیوں رہیں گے؟ اس لیے کہ اگر یہ بڑے ہوتے تو شاید ادھر جاتے، لیکن ہوئے ہی نہیں، موقع نہیں ملا. میرے ایمانی بھائی، جو جہنم ہے نا یہ جیل ہے. جہنم کیا ہے؟ جیل. اور یہ جیل کس کے لیے ہے؟ یہ ہندوؤں کے لیے نہیں ہے صرف، یہ نافرمانوں کے لیے. کس کے لیے ہے؟ نہ ماننے والوں کے لیے. کس کی نہ ماننے والوں کے لیے؟ اللہ کی نہ ماننے والوں کے لیے. جو انسان اللہ کی نہ مانے، جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانے، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا. اور کب تک جیل میں ڈالا جائے گا؟ جیل میں دو طرح کے لوگ جاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ٹھان لی کبھی ماننی ہی نہیں، ان کو عمر قید ہے نا. سزائے موت یہ تو دنیا میں ہے، وہاں سزائے موت نہیں ہے میرے بھائی. قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکاریں گے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. سبحان اللہ. اللہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کے کیا کہے گا؟ فَذُوقُوا، تم جہنم کے مزے چکھو. وہ لکھا نا آن ملو سجنا، معلوم ہے سب کو آن ملو سجنا کیا ہے؟ جو حوالات کا کوڑا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے آن ملو سجنا. فَذُوقُوا، تم جہنم کے مزے چکھو. جہنم میں مزہ ہوتا ہے کیا؟ پھر اللہ نے کیوں کہا؟
اللہ نے اس لیے کہا میرے ایمانی بھائیوں، جب مسلمان یا انسان دنیا میں اسلام کو سمجھ کر یا بغیر سمجھے جب اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور اسلام کے خلاف عمل کرتا ہے، اسلام کے خلاف زندگی گزارتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور نماز والوں کا مذاق اڑاتا ہے، روزہ خود نہیں رکھتا لیکن روزہ رکھنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تو نے دنیا کے اندر جس طریقے سے میری نافرمانی کا مزہ چکھا تھا، یہاں اب تو آخرت میں عذاب کا مزہ چکھ، فذوقوا بما نسیتم، اس وجہ سے تو مزہ چکھ کہ تو دنیا میں مجھے بھول گیا تھا۔ کس کو بھول گیا تھا؟ اللہ۔ بھائی اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور تمہیں چاہیے کہ تم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اے لوگوں زندگی گزارنے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی پوری پوری خبر ہے۔ جب اللہ کو پوری خبر ہے نا تو انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ اس کو محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ اور آج کے دور میں ایک ہی لفظ میں آپ کو بات سمجھا دوں، اللہ کرے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج کے دور میں یہ موبائل میں ویڈیو بن رہی ہے نا، اس کے اندر آپ دیکھ لو ٹائم بھی لکھا ہوا ہے، اور اب تو جی پی ایس والے موبائل ایسے آ گئے کہ جن میں جگہ بھی نوٹ ہوتی ہے۔ اچھا، سارے حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد